بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, this is me Mohammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. I am delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin Kent. So my dear students, in the previous topic I had taught you 6 stanzas of an elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. I hope you will have understood those stanzas very well. So, dear students, today I will teach you 4 more stanzas. So, we'll start with stanza number 7. Okay? So, let's start. So, dear students, stanza number 7, and the poet says, "Oft did the harvest to their sickle yield." یعنی اکثر یہ لوگ اپنی فصلوں کو جب کاٹتے تھے تو جھک کر اپنی جو سکل ہوتی ہے، سکل کا مطلب ہوتا ہے درانتی، اس درانتی سے اکثر یہ اپنی فصلوں کو کاٹتے تھے جھک کر. Their furrow oft the stubborn glebe has broke. فرو کا مطلب ہوتا ہے ہل، stubborn glebe کا مطلب ہوتا ہے سخت زمین. تو یہ اپنے ہل سے اس سخت زمین کو توڑتے تھے. How jocund did they drive their team afield. کتنے خوش ہوا کرتے تھے یہ لوگ جب واپس گھر اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. How bowed the woods beneath their sturdy stroke. sturdy stroke کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی سخت وار. تو کتنا ایک ہی جو ہے وہ سخت وار سے یہ ان پیڑوں کو زمین بوس کرتے تھے، زمین پر گرا دیتے تھے. تو اس اسٹینزا کا مطلب ہے کہ اکثر وہ اپنی فصلوں کو درانتی کے ساتھ جھک کر کاٹا کرتے تھے اور اپنے ہل سے اس سخت زمین کو توڑا کرتے تھے. اور جب کتنے وہ خوش ہوا کرتے تھے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس گھر کو لوٹتے تھے زمین سے، اور اتنے وہ مضبوط ہوا کرتے تھے کہ ایک ہی وار سے بڑے بڑے درختوں کو زمین بوس کر دیا کرتے تھے. اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ اسٹینزا. اسٹینزا نمبر 8. سو لیٹ ناٹ ایمبیشن موک دیئر یوزفل ٹوائل. ایمبیشن کا مطلب ہوتا ہے امیر لوگ، موک کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹوائل کا مطلب ہوتا ہے محنت. سو لیٹ ناٹ ایمبیشن موک دیئر یوزفل ٹوائل. تو ان امیر لوگوں کو، ان محنت کش لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. دیئر ہوملی جوائز. ان کی گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں. اینڈ ڈیسٹنی آبسکر. اور ان کی گمنام قسمت. ڈیسٹنی کا مطلب ہوتا ہے قسمت، آبسکر کا مطلب ہوتا ہے دھندلی یا گمنام. تو ان کی گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور ان کی گمنام قسمت. نور گرینڈور ہیئر وتھ اے ڈسڈینٹفل اسمائل. تو ان شہرت والے لوگوں کو ان کی محنت کے بارے میں سن کر، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بارے میں سن کر، ان کی قسمت کے بارے میں سن کر ان کو ایک نفرت والی ہنسی نہیں ہنسنی چاہیے. ڈسڈینٹفل کا مطلب ہوتا ہے ہیٹفل، نفرت والی مسکراہٹ نہیں دینی چاہیے. دا شارٹ اینڈ سمپل اینلز آف دا پور. تو ان غریب لوگوں کے تو ایک وہ سادے اور چھوٹے سے قصے ہوتے ہیں. تو اس اسٹینزا کا مطلب ہوتا ہے یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے چھوٹے سے قصے ہوتے ہیں. یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی محنت پر، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر، ان کی ڈیسٹنی پر جو ہے ان کو مذاق نہیں اڑانی چاہیے، ان کو نفرت والی ہنسی نہیں ہنسنی چاہیے، کیونکہ یہ تو غریب ہیں، ان کے چھوٹے قصے اور کہانیاں ہوتے ہیں. اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ اسٹینزا. اسٹینزا نمبر 9. So guys, in stanza number 9, the poet says, the boast of heraldry, the pomp of power. یعنی ان امیر لوگوں کی چاپلوس باتیں، چاپلوسی والی باتیں. boast of heraldry، چاپلوسی والی باتیں. the pomp of power، اور ان کی شان اور شوکت، ان کا پاور، ان کی طاقت. and all the beauty، اور ان کی ساری خوبصورتی. all the wealth that ever gave، اور ان کی ساری وہ ویلتھ، جو شہرت جو انہوں نے حاصل کی ہے. awaits alike the inevitable hour. تو موت ان کا جو ہے وہ موت کا جو ہے وہ ایک گھڑی ہے، یعنی موت
ایک گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے، موت ان کا ایک گھنٹے تک انتظار کر رہی ہے۔ دا پاتھس آف گلوری لیڈ بٹ ٹو دا گریو، یعنی ان کی سارے جو خوبصورت راستے ہیں وہ قبر تک جاتے ہیں، بھلے ہی ان کو کتنی بھی شہرت ملی ہو، کتنی بھی خوبصورتی ملی ہو، کتنی بھی دولت ملی ہو، بھلے یہ کتنی ہی چاپلوسی والی باتیں کر لیں، لیکن جب موت آئے گی تو ان کو ایک گھنٹے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اور یہ ان کی ساری یہ چیزیں جو ہے ان کو جو ہے وہ قبر تک لے کر جائے گی، یعنی قبر ان کی لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ دا گریو از دا لاسٹ ڈیسٹینیشن آف دیم۔ سو کسی کو بھی جو ہے وہ غرور نہیں کرنا چاہیے، چاپلوسی والی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاور پر، اپنی بیوٹی پر، اپنی ویلتھ پر جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ اسٹینزا، اسٹینزا نمبر 10۔ In stanza number 10, the poet says, "Nor you, ye proud, impute to these the fault." تو یعنی تم کو اتنا فخر کے ساتھ، ye proud, nor you یعنی تم کو اتنا فخر کے ساتھ impute to these the fault، ان کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، یعنی ان غریب لوگوں کو تم کو اتنا جو ہے فخر کے ساتھ ان کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ If memory over their tomb no trophies raise، کیونکہ جب یہ مر گئے تو ان کی یاد میں ان کے قبروں پر، ان کی مزاروں پر کوئی ٹرافیز نہیں لگائی گئیں، کیونکہ یہ لوگ تو غریب لوگ تھے، they were poor۔ where through the long drawn aisle and fretted wall، اور ان کو جو ہے آئلز میں دفن کیا گیا، اور ان کی جو قبروں پر کوئی فریٹرڈ والٹ، ان کی جو قبریں جو تھیں اس کے اوپر کوئی نقاشی نہیں کی گئی، ان کی قبروں کے اوپر کوئی مقبرہ نہیں بنایا گیا، کوئی وہاں پہ ڈیزائننگ نہیں کی گئی، کوئی خوبصورت الفاظ نہیں لکھے گئے، کیونکہ یہ لوگ تو غریب تھے، ان کو صرف چرچ کی اس زمین میں دفن کیا گیا۔ ویئر تھرو دا لانگ ڈران آئل اینڈ فریٹرڈ وال، کہ ان کی جو ہے وہ قبروں کے اوپر کوئی ٹام نہیں بنائے گئے، اور اس چھت کے جو قبروں کی چھت ہے اس کے اوپر کوئی نقاشی نہیں کی گئی۔ The pealing anthem swells the note of praise، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی، جب یہ لوگ مر گئے تھے تو ان کے لیے کوئی اینتھم بجایا گیا، اینتھم یعنی کوئی ترانہ بجایا گیا ان کی یاد میں، سویلز کا مطلب ہوتا ہے بجانا، ان کے لیے کوئی ترانہ نہیں بجایا گیا، اور نہ ہی ان کی یاد میں کوئی نوٹ لکھا گیا، کیونکہ یہ لوگ غریب ہیں۔ یہ ساری باتیں تو امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، جب امیر لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی قبریں بڑی بنائی جاتی ہیں، ان کی مزارات بڑی بنائی جاتی ہیں، ان کی مزاروں پر ٹرافیز رکھی جاتی ہیں، ان کی مقبروں کو نقاشی کر کے خوبصورت بنایا جاتا ہے، ان کی یاد میں اینتھم بجایا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے دو الفاظ تعریف کے لکھے جاتے ہیں، بٹ دے آر ویری پور اینڈ دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ، یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، بیکاز یہ لوگ غریب تھے، امیر ہوتے تو یہ ساری باتیں ان کے لیے بھی ہوتی۔ اوکے، سو گائز آئی ہوپ you will have understood all those 10 stanzas of the poem An Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، سو انشاءاللہ کل میں اور اسٹینزاز آپ کو سینڈ کروں گا۔ سو ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔